رہا ہے وہی خدا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ اور نظر بھی رکھے سماعتیں بھی، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی، جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ جناب محمد جنید چشتی صاحب۔ ثنا خان حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے۔ میں آپ کا میزبان محمد یاسر ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر خدمت۔ 10 محرم الحرام کا دن ہے اور محرم الحرام کے پہلے روز سے ہی یہ سلسلہ جاری ہے۔ اپنے پروگرام میں ماہ محرم کے حوالے سے یہ خصوصی ہماری جو ٹرانسمیشن ہے یہ جاری ہے۔ گڈ مارننگ کراچی کا ہمارا پروگرام ہے، اس میں بھی بات ہو رہی ہے عشرہ محرم کے حوالے سے، پہلے عشرے کے حوالے سے، اور اس خصوصی نشست میں مختلف مہمانان گرامی ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہوتے ہیں جن سے ہماری گفتگو رہی ہے امام علی مقام کے رتبے کے حوالے سے، ان کی شہادت کے حوالے سے، ان کے فلسفہ قربانی کے حوالے سے، ان کی جد و جہد کے حوالے سے، ان کی مشقت کے حوالے سے اور ان کے عظیم مقصد کے حوالے سے ہم نے اس گفتگو کی ہے۔ آج کا دن بڑا اہم ہے مختلف حوالوں سے، لیکن اس دن کی اہمیت اس لیے بڑھ جاتی ہے کہ اس دن سید الشہداء سید امام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ آج جام شہادت آپ نے نوش کیا، اور اس قربانی سے کیا کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ اور میں بار بار ایک بات دہراتا ہوں اپنے پروگرامز میں کہ فی زمانہ اس قربانی سے ہمیں کیا سیکھنے کی ضرورت ہے، کہ مصائب آج بھی وہی ہیں، یزیدیت چارسو نظر آتی ہے۔ امام علی مقام کا جو پیغام ہے وہ کیا درس دیا ہے، ساری انسانیت کے لیے ایک آفاقی پیغام آپ کی شہادت کے اندر رکھا ہے۔ سیکھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تمام اختلافات کو بھلا کر اس وقت جو مسائل ہمیں درپیش ہیں پوری امت کو، اس قربانی سے ہمیں کیا درس مل رہا ہے، یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آج کے دن کے حوالے سے خاص طور پہ پروگرام میں گفتگو ہوگی، اور دونوں ہمارے جو سیگمنٹس ہیں اس میں ہم آج اسی موضوع کے اوپر گفتگو کریں گے۔ تو سب سے پہلے جو ہمارے
نشست میں مہمان موجود ہیں ان کا تعارف آپ سے کرواؤں گا اور اس کے بعد ہماری گفتگو جاری رہے گی۔ سب سے پہلے تو جو پروگرام کا آغاز ہوا وہ خوبصورت آواز جناب محمد جنید چشتی صاحب ثنا خواں ہیں، ہمارے ساتھ ماہ مبارک کی جو ہماری خصوصی ٹرانسمیشن اور دیگر مواقع پر ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ آج ایک دفعہ پھر یہاں ہم نے انہیں مدعو کیا، ان کا بہت شکریہ، بڑی نوازش جناب محمد جنید چشتی صاحب۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو دوسرے مہمان ہیں مفتی مشتاق احمد نورانی صاحب، آپ ان کو بھی دیکھتے ہیں ہمارے پروگرامز میں، ان کی گفتگو سنتے ہیں، ان سے بڑی رہنمائی ہمیں ملتی ہے، بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ آج اس خاص دن پر ہم نے انہیں مدعو کیا ہے، ان کا بھی میں بڑا شکر گزار ہوں اور بڑا مشکور و ممنون کہ وہ اس بہت زیادہ مصروف اپنا جو اسکیجول ہے اس میں سے وقت نکال کے صبح کے وقت ہماری اس ٹرانسمیشن کا حصہ بن رہے ہیں۔ بہت شکریہ، بڑی نوازش مفتی صاحب پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے۔ مفتی صاحب بلا تاخیر میں چاہوں گا کہ فلسفہ شہادت کے حوالے سے، قربانی کے حوالے سے بات کرنی ضروری ہے۔ یہ موقع ہمیں ملتا ہے، ماہ محرم کا جو پہلا عشرہ ہے اس میں خاص طور پہ شہداء کی قربانی کو یاد کیا جاتا ہے، اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے اور یہ سلسلہ تا قیامت اسی طرح جاری رہے گا۔ فرمائیے گا کہ اس سے ہمیں کیا سیکھنے کی ضرورت ہے؟ قربانیوں کا تذکرہ، وہ مصائب، وہ مشکلات، وہ پانی کا بند ہونا، وہ دیگر معاملات، اس کے اوپر آگے چل کے ضرور پروگرام میں گفتگو ہوگی، لیکن سب سے پہلے اور سب سے اہم چیز ہے کہ اس قربانی سے کیا سیکھنے کو ملتا ہے، کیا فلسفہ ہے قربانی کا، میں چاہوں گا اس کے اوپر ذرا گفتگو کی جائے۔ جی نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون، صدق اللہ العظیم۔ یا اہل بیت رسول اللہ، حبکم فرض من اللہ فی القرآن، انت یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ، صدق اللہ العظیم۔ انتہائی تکریم اور تعظیم کے لائق یاسر بھائی، الحمدللہ آپ کے توسل سے پھر ایک مرتبہ حاضری ہوئی۔ سب سے پہلے تو آج کے دن کی جو عظمتیں ہیں جی وہ میں ناظرین کے سامنے رکھوں گا۔ ضرور۔ آج کا دن عام دن نہیں، جی 10 محرم الحرام کا دن اپنے اندر بڑی عظمتیں رکھتا ہے، بڑی فضیلتیں رکھتا ہے۔ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 10 محرم الحرام کے دن میں جو آدمی یتیم بچے کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، اس ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہر ایک بال کے عوض جنت میں اس کا ایک درجہ بلند فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا کا دوسرا فرمان، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے 10 محرم الحرام کے دن کو غسل کیا، جی فرمایا پورا سال اللہ تبارک و تعالی اس کے جسم کو بیماریوں سے محفوظ رکھے گا۔ بے شک۔ میرے آقا کا تیسرا فرمان، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے 10 محرم الحرام کے دن میں آنکھوں میں سرما ڈالا، جی فرمایا پورا سال اللہ تبارک و تعالی اس کی آنکھوں کو ہر قسم کی تکلیف سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ بے شک۔ اگر ہم اور ڈیٹیل میں جائیں، جی وضاحت میں جائیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جب اس کائنات میں جلوگر ہوئے، جی وہ کوئی عام دن نہیں تھا، ایسا ہی بجا وہ فرمایا 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ دن تھا، ایسا ہی۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالی نے آگ سے نجات عطا فرمائی، کتابوں میں آتا ہے وہ بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو جب قید سے رہائی ملی، رہائی بالکل، وہ بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کو جب طوفان نوح سے نجات ملی، وہ بھی 10 محرم الحرام کا ہی دن تھا۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو بادشاہی عطا فرمائی، جی وہ بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ اور اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ سے باہر تشریف لائے، وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت جب قائم ہوگی
جمعۃ المبارک کا دن اور 10 محرم الحرام کی تاریخ ہوگی۔ 10 محرم الحرام کی بڑی عظمتیں ہیں، بڑی فضیلتیں ہیں، لیکن اس دن کو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبت ہو گئی۔ آپ نے دین کی خاطر اپنے خاندان کو قربان کیا، دین کی سربلندی کے لیے آپ نے خود بھی جام شہادت نوش کی۔ 4 درجات ہیں، خصوص بالخصوص امام قشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو داتا علی حجویری کے بھی استاذ ہیں، رسالہ قشیری عربی میں ہے آپ کا، آپ اس میں 4 درجے بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ایک درجہ ہوتا ہے سخاوت کا، ایک درجہ ہوتا ہے اجود کا، ایک درجہ ہوتا ہے ایثار کا، ایک درجہ ہوتا ہے رضا کا۔ اب ہم ان کی وضاحت امام قشیری کی زبان سے سنتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ سخی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو مال کی نعمت عطا فرمائی ہے، آدھا مال اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا ہے، آدھا مال اپنے لیے رکھ لیتا ہے، تو اس شخص کو سخی کہا جاتا ہے۔ ایسا ہی دوسرا درجہ ہے سخاوت کے بعد جو ہے وہ اجود، جواد جس کو کہا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کسی کو مال دیا، زیادہ مال اللہ کی راہ میں دے دیا، کم مال اپنے پاس رکھ لیا، فرماتے ہیں اس کو اجود کہتے ہیں۔ تیسرا درجہ ہے ایثار کا، جو اہل بیت سے تعلق رکھتا ہے۔ ایثار کس کو کہتے ہیں؟ ویسے ایثار کا معنی قربانی ہوتا ہے۔ امام قشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایثار یہ ہے بندہ خود بھوکا رہے، خود پیاسا رہے، لیکن اس کی دہلیز پر جب کوئی چل کر آئے نا، گھر میں جو کچھ بھی ہو وہ اٹھا کر اس کو دے دے۔ یہ خاصہ تھا خاتون جنت کا، حضرت علی کا، حضرت امام حسن کا، امام حسین کا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، خود پیٹ پہ پتھر باندھے۔ ایسا ہی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ خود فاقہ کشی میں رہی، لیکن جب کوئی منگتا آیا، سائل آیا، تو وہ اہل بیت رسول اللہ کی دہلیز سے واپس خالی نہیں لوٹا۔ آخری درجہ ہے رضا کا۔ رضا کیا ہے؟ وہ آج کا دن ہمیں بتاتا ہے۔ مقام رضا، مقام رضا، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے بچے قربان کرنے پڑیں، بھوک برداشت کرنی پڑے، پیاس برداشت کرنی پڑے، وطن چھوڑنا پڑے، بے وطن ہونا پڑے، دودھ پیتے بچے بھی قربان کرنے پڑیں۔ حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں جملہ ارشاد فرمایا تھا، عین جمعۃ المبارک کے وقت جب اذان ہوئی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دن یزیدیوں کو مخاطب کیا، کہا یزیدیوں میرا جرم بتاؤ، میں وہی حسین ہوں جس کو تمہارے نبی کاندھوں پہ بٹھایا کرتے تھے، میں وہی حسین ہوں جن کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، الحسن والحسین ہما ریحانتایا من الجنہ یا من الدنیا۔ فرمایا حسن حسین یہ دونوں دنیا میں میرے پھول ہیں۔ کہا میں تمہارے نبی کا وہی نواسا ہوں جس کو تمہارے نبی سونگھا کرتے تھے، جس کو تمہارے نبی چوما کرتے تھے، کاندھوں پہ بٹھایا کرتے تھے۔ فرمایا ہر ایک کا راستہ بند تھا مسجد نبوی کے اندر کی طرف سے، لیکن میں وہ نبی کا لخت جگر ہوں، میرے لیے دروازہ بند نہیں ہوا تھا، دروازہ اندر سے ہی کھلتا تھا مسجد نبوی شریف کی طرف سے۔ امام حسین مقام رضا پہ فائز تھے، التابع لمرضات اللہ۔ آپ کا جوان بیٹا قربان ہوا، حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس قربان ہوئے، یہاں تک کہ حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 6 ماہ کا معصوم بچہ تھا اس کو بھی قربان کر دیا، اور خود وہاں ڈٹے رہے۔ مقام رضا یہی ہے، بندہ پسپا نہ ہو، پیچھے نہ ہٹے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام رضا پر فائز ہو کر یہ سارے کام کرتے رہے۔ یہ سر اگر تن کے ساتھ ہے تو ساری دنیا قرآن پڑھتی ہے، سبحان اللہ، لیکن آسمان کی چھت کے نیچے، زمین کے فرش کے اوپر ہمیں ایک ہستی ایسی بھی نظر آتی ہے کہ قرآن سے اتنا مضبوط رشتہ تھا، اتنا مضبوط تعلق تھا کہ آپ کی گردن تن سے جدا ہو گئی، تب بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں نیزے کی نوک پر پھر بھی قرآن پڑھتے ہوئے ہمیں نظر آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب یہ گفتگو ہماری جاری رہے گی،
یوم عاشور کے حوالے سے یہ خصوصی پروگرامز آج سارا دن آپ کے 21 نیوز پہ دیکھتے رہیں گے. یہ گڈ مارننگ کراچی جو ہمارا سلسلہ ہے، اس میں بھی آج کے دن کی مناسبت سے ہماری گفتگو جاری ہے. گزارش کروں گا جناب محمد جنید چشتی صاحب سے کہ وہ ایک کلام پیش کریں، اور اس کے بعد پھر ہم بریک کی طرف جائیں گے، اور جب بریک سے واپس آئیں گے تو پھر ہماری یہ گفتگو کا سلسلہ مزید آگے بڑھے گا. جی بسم اللہ کیجیے. سخا ان کی وراثت ہے، عطا ان کی وراثت ہے. علی کے ہیں یہ گھر والے، وفا ان کی وراثت ہے. یہ پتھر مارنے والوں سے بدلہ بھی نہیں لیتے. یہ پتھر مارنے والوں سے بدلہ بھی نہیں لیتے. کرم ان کی وراثت ہے، دعا ان کی وراثت ہے. علی کے ہیں یہ گھر والے، وفا ان کی وراثت ہے. اور نہ دو اے کوفیوں تانا کہ بارش مانگ لو رب سے. نہ دو اے کوفیوں تانا کہ بارش مانگ لو رب سے. یہ جب چاہیں تبھی برسے، کیونکہ گھٹا ان کی وراثت ہے. علی کے ہیں یہ گھر والے، وفا ان کی وراثت ہے. اور نہیں تم جانتے حاکم کہ کیا جاگیر ہے ان کی. نہیں تم جانتے حاکم کہ کیا جاگیر ہے ان کی. گواہ قدسی ہے لوگو کہ وفا ان کی وراثت ہے. علی کے ہیں یہ گھر والے، وفا ان کی وراثت ہے. سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں،
سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، دین محمدی کے گلشن کھلا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، بولے حسین مولا تیری رضا کی خاطر، بولے حسین مولا تیری رضا کی خاطر، ایک ایک کر کے میں نے ہیرے لٹا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، دین نبی پہ واری اکبر نے بھی جوانی، دین نبی پہ واری اکبر نے بھی جوانی، عباس نے بھی اپنے بازو کٹا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، زینب کے باغ میں بھی دو پھول تھے مہکتے، زینب کے باغ میں بھی دو پھول تھے مہکتے، زینب نے وہ بھی دونوں راہ خدا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، زہرا کے ناز پالے پھولوں پہ سونے والے، زہرا کے ناز پالے پھولوں پہ سونے والے، کربل کی خاک میں وہ ہیرے لٹا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں۔ بندی صاحب نے منقبت پیش کر رہے تھے اور گفتگو کا سلسلہ جاری تھا۔ بریک پہ جانے سے پہلے موضوع گفتگو محرم الحرام کے حوالے سے اور خاص طور پہ یوم عاشور کے حوالے سے بات ہو رہی تھی۔ جناب مفتی مشتاق احمد نورانی صاحب تشریف فرما ہیں اور ان سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی۔ میں چاہوں گا یہ گفتگو کا تسلسل اسی طرح جاری رہے۔ مفتی صاحب یہ فرمائیے گا جیسے آپ نے آج کے دن کے حوالے سے اس کی اہمیت بیان کی اور ساتھ ساتھ یہ قربانی کا فلسفہ جس کے اوپر آپ نے روشنی ڈالی، میں چاہوں گا اس تسلسل کو جاری رکھیں اور مزید اس کے اوپر اور خاص طور پہ جو یوم شہادت ہے اس کے حوالے سے چاہوں گا اس واقعے کی یاد تازہ کی جائے۔ جی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مقصد تھا میدان کربلا میں جانے کا، وہ دین کی سربلندی کا تھا، دین کو بچانے کا تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جیسے ہی وصال ہوا، آپ کا بیٹا تھا جس کو یزید کہا جاتا تھا، یہ جبراً تخت نشین ہو گیا۔ آج تاریخ ہمیں بتا رہی ہے جیسے ہی تخت نشین ہوا اس نے دین کے اندر رد و بدل شروع کر دیا، نماز کی چھٹی ہو گئی، شراب کو حلال قرار دیا، بہن بھائی کے نکاح کو جائز قرار دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اس نے پیغام بھیجا کہ آپ میری بیعت کریں، جب آپ بیعت کریں گے آپ نواسے رسول ہیں تو آپ کے چاہنے والے سب بیعت کر لیں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رگوں میں خون فاطمہ الزہرا تھا۔ اگر ہم خاتون جنت سلام اللہ علیہا کی عظمتوں کی طرف جائیں
تو ایک ہی وقت میں خاتون جنت 5 کام کیا کرتی تھی. جی تقرأ القرآن باللسان، زبان سے خاتون جنت قرآن پڑھتی تھی. وتفسر بالقلب، اور زبان دل سے اس قرآن کی جو تلاوت کی آیت اس کی تفسیر کرتی تھی ایک ہی وقت میں. اور تیسرا کام حسنین کریمین کا جھولا بھی جھلا رہی ہوتی تھی. چوتھا کام چکی بھی چلا رہی ہوتی تھی. 5واں کام رب کے دربار میں اشک باری بھی کر رہی ہوتی تھی. جب ماں ایسی نیک صالحہ ہو تو بیٹا پھر کیسا ہوگا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رگوں میں خون زہرا تھا. آپ نے فرمایا کہ میں جان دے سکتا ہوں، بچے قربان کر سکتا ہوں، لیکن اپنے نانا کے دین پر حرف نہیں آنے دوں گا. یاسر بھی ہر آدمی تڑپتا ہے روزہ رسول کو دیکھنے کے لیے، لیکن خود اندازہ لگائیں جس کی ولادت مدینہ پاک میں ہوئی ہو اور جس نے پرورش نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کی ہو. بلکہ آپ اگر اجازت دیں میرے سامنے یہ عظیم کتاب ہے سیرت کی، سبل الہدیٰ والرشاد. یہ امام جلال الدین سیوطی کا شاگرد ہے. یہ 11ویں جلد ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتوں کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے علم کا علم یہ تھا. بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 22 اور 22 کی آخری لین، 23 کی پہلی لین ہے. آپ گلی کوچے میں چلا کرتے تھے ابو ہریرہ اور دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من رأس 60 وعمارت الصبیان. یا اللہ سن 60 ہجری سے پہلے مجھے دنیا سے اٹھا لینا، میں سن 60 ہجری سے پناہ مانگتا ہوں. پوچھا گیا کیوں؟ آپ نے فرمایا سن 60 ہجری میں بے دردی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر امام حسین کو میدان کربلا میں شہید کر دیا جائے گا. یہ منظر میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہی نہیں چاہتا. تو سن 60 ہجری سے پہلے آپ کا وصال ہوا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ راوی ہیں. کہتے ہیں سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف سے باہر تشریف لائے کھلے میدان کی جانب. وہاں بچے کھیل رہے تھے. کھیلنے والوں میں ایک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بھی تھی. امام حسین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ایک جانب دور پڑے تو اللہ کی ختم نبوت حسین کے پیچھے دور پڑے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے پکڑا، کبھی اس بازو پہ لٹاتے، کبھی اس بازو پہ لٹاتے، کبھی گردن کو چومتے، کبھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم رخساروں کا بوسہ لیتے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کی ختم نبوت اس کھلے میدان میں جلوہ گر ہو گئی. نیچے پتھر بھی ہیں، سنگریزے بھی ہیں، لیکن محبت دیکھیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دی. کہا بیٹا تم میرا ہاتھ نہیں چھوڑو گے، میں آپ کا ہاتھ نہیں چھوڑوں گا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا خوبصورت نقشہ کھینچتے ہیں. کہتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہاتھ پکڑ لیے حسین کے تو سرکار نے اپنے دونوں پاؤں سیدھے کیے. حسین کو اپنی طرف کھینچا. حسین کے پاؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے اوپر آ گئے. کہتے ہیں پھر میں نے دیکھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کھلے میدان میں زمین کی طرف جھکتے چلے گئے. حسین سرکار کی پنڈلیوں تک آ گئے. سرکار اور جھکے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں تک آ گئے. کہتے ہیں سرکار بالکل زمین پہ لیٹ گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم نشرہ کا سینہ تھا. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قدم تھے. یہاں میں روک کر ایک بات کرنا چاہوں گا، قرآن سے کرنا چاہوں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ ہیں امام حسین کے ہاتھ میں. سورۃ فتح اٹھائیں پارہ نمبر 26. بیعت رضوان ہو رہی ہے. 1400 صحابہ یا 1500 صحابہ، دو روایتیں ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر ہاتھ رکھ کر بیعت کر رہے ہیں. بیعت رضوان جس کو کہا جاتا ہے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کے اوپر صحابہ نے ہاتھ رکھے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت اتاری، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا ہاتھ نہیں تھا، ان کے اوپر رب کا ہاتھ تھا. سبحان اللہ. اب اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو اپنا دست قرار دیا، اپنا ہاتھ قرار دیا. تو ہم یہاں کہہ سکتے ہیں ظاہری طور پر
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں حسین کے ہاتھ تھے، لیکن قرآن کو سامنے رکھے، قرآن نبی پاک کے ہاتھوں کو، اللہ اپنے نبی پاک کے ہاتھوں کو اپنا ہاتھ قرار رہا ہے، تو پتہ چلا کہ حسین کے ہاتھ رب ذوالجلال کے دست قدرت میں تھے۔ سبحان اللہ۔ اب حسین پاک سینے پر آ گئے، محبت ہم بھی کرتے ہیں، ہم بچوں والے ہیں، اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الولد نعمت والبنت رحمت، بیٹا نعمت ہے، بیٹی رحمت ہے۔ تو بیٹے سے بھی پیار ہوتا ہے، بیٹی سے بھی پیار ہوتا ہے، لیکن یہاں انوکھا انداز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کو کھینچا، امام حسین کا منہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کے ساتھ لگ گیا۔ جب یہ عالم ہوا، ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے پھر دیکھا سرکار نے فرمایا افتح فاک یا حسین، حسین اپنا منہ کھولیں۔ جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منہ کھولا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی والی زبان حسین کے منہ میں ڈال دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے دیکھا جس طرح آدمی کھجور کی گٹھلی کو چوستا ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کو چوس رہے تھے۔ یہ کیا تھا؟ میدان کربلا کی تیاری ہو رہی ہے۔ ہمارے ہاں مجاہد گردن کٹوانے کے بعد شہید کہلاتا ہے، مشہور ہوتا ہے، لیکن یہ عظیم کتابیں سامنے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیسے ہی ولادت ہوتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شہادت کو مشہور فرما دیتے ہیں کہ میرا بیٹا بے دردی کے ساتھ میدان کربلا میں شہید کیا جائے گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 کا دن ختم ہوا، 10ویں شب آئی، آج 10واں دن ہے۔ عمر بن سعد جو یزید کی فوج کا سپہ سالار تھا، یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے امام آئیے مقابلہ کیجیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آج کی رات ہمیں چھوڑ دو، مہلت دے دو۔ کہا کیوں؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ ہمارے نانا نے قرآن کا رشتہ، قرآن کا تعلق ہمارے ساتھ قائم کیا ہے، جیسا کہ حدیث پاک ہے علی مع القرآن والقرآن مع علی، الفاطمہ مع القرآن والقرآن مع الفاطمہ، الحسن مع القرآن والقرآن مع الحسن، الحسین مع القرآن والقرآن مع الحسین۔ کہا قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن فاطمہ کے ساتھ ہے، فاطمہ قرآن کے ساتھ ہے، حسن قرآن کے ساتھ ہے، قرآن حسن کے ساتھ ہے، اور حسین قرآن کے ساتھ ہے، قرآن حسین کے ساتھ ہے۔ کہا نانا نے یہ ہمارا رشتہ قائم کیا تھا، تعلق قائم کیا تھا۔ آج میں چاہتا ہوں قاری کربلا اس کربلا کی سرزمین پر اس رشتے کو نبھائے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری رات میدان کربلا کی سرزمین پر قرآن کی تلاوت کی، اس رشتے کو نبھایا۔ پھر اگر دیکھا جائے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کا تعلق قرآن سے کیسا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور روایت ہے۔ وہ کیا روایت ہے کہ آپ گھوڑے کی ایک رکاب میں قدم رکھتے تھے، الحمدللہ سے قرآن شروع کرتے تھے، دوسری رکاب تک دوسرا قدم نہیں پہنچتا تھا، قرآن پاک ختم ہو چکا ہوتا تھا۔ تو یہ مقام ہے اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صبح ہوئی، آج کی صبح ہوئی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر کی تلقین کی، وَلَا تَخْمِشْنَ وَجْهًا وَلَا تَنْقُفْنَ شَعْرًا وَلَا تُسَوَّدْنَ صَوْبًا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے زین العابدین، اے سیدہ زینب میری بہن، میری جب شہادت ہوگی، میری شہادت پر آسمان بھی روئے گا۔ یہ اس کتاب میں سبل الہدیٰ والرشاد میں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں پہلے تھی کہ میرا بیٹا جب شہید ہوگا، زمین بھی روئے گی، آسمان بھی روئے گا، سورج بھی روئے گا۔ اور میری تحقیقات یہ ہے سن 60 ہجری سے پہلے سورج سرخ نہیں تھا۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو اس سورج نے خون کے آنسو برسائے، اس دن سے یہ سرخ ہو گیا ہے۔ صبر کی تلقین کی، میری شہادت کے بعد صبر کرنا، صبر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین،
جو صبر کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ مفتی مشتاق احمد نورانی صاحب کی گفتگو جاری رہنی چاہیے اور یقیناً تا قیامت جاری رہے گی، یہ ذکر خیر ہے امام علی مقام کا، اور اس حوالے سے پروگرام میں مزید آگے چل کے گفتگو ہوگی، لیکن ایک بریک کی طرف ہمیں جانا ہوگا اور یہ دوسرا جو سیگمنٹ ہے اس کا ہم آغاز کریں گے، لیکن اس سے پہلے یہ گزارش کروں گا عمران علی نقشبندی صاحب سے کہ وہ ایک کلام پیش کریں اور اس کے ساتھ ہی ہمیں پھر بریک کی طرف جانا ہوگا۔ جی بسم اللہ کیجیے۔ راہ وفا میں سر جو کٹایا حسین نے، راہ وفا میں سر جو کٹایا حسین نے، دراصل ظلمتوں کو، دراصل ظلمتوں کو مٹایا حسین نے، راہ وفا میں سر جو کٹایا حسین نے، دے کر زمین دی کو نذرانہ لہو، دے کر زمین دی کو نذرانہ لہو، نانا کی عظمتوں کو، نانا کی عظمتوں کو بڑھایا حسین نے، راہ وفا میں سر جو کٹایا حسین نے، پانی بھی بند کر دیا فوج یزید نے، پانی بھی بند کر دیا فوج یزید نے، اس پر بھی صبر کر کے، اس پر بھی صبر کر کے دکھایا حسین نے، راہ وفا میں سر جو کٹایا حسین نے، خاکی تم اس زمین کے ذروں کو چوم لو، خاکی تم اس زمین کے ذروں کو چوم لو، جس سرزمین پہ خون، جس سرزمین پہ خون بہایا حسین نے، راہ وفا میں سر جو کٹایا حسین نے۔